کیا آپ جانتے ہیں جب اللہ پاک کسی انسان کو ہمیشہ کے لیے آپ کی تقدیر بنانے کا فیصلہ کرتا ہے تو کائنات آپ کو 4 خاموش نشانیاں دینا شروع کر دیتی ہے۔ یہ ویڈیو جو اس وقت آپ کی اسکرین پر چل رہی ہے یہ کوئی اتفاق نہیں ہے۔ اسے اپنی زندگی کا ایک عام دن سمجھ کر اسکرول کرنے کی غلطی مت کیجیے گا، کیونکہ کائنات میں کچھ بھی اتفاق نہیں ہوتا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ ویڈیو خود اللہ پاک کی طرف سے خاص آپ کے لیے ایک اشارہ بن کر آئی ہے، ایک ایسا جواب جس کی تلاش میں آپ نہ جانے کب تک بھٹک رہے تھے۔ اگر آپ راتوں کو جا کر کسی خاص انسان کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، اگر آپ کا دل کسی ایک شخص کے خیال سے دھڑکتا ہے اور آپ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا وہ واقعی آپ کی تقدیر میں لکھا جا چکا ہے، تو آج آپ کا انتظار ختم ہوا۔ اللہ نے آپ کی پوشیدہ اور سچی طلب کو سن لیا ہے، اسی لیے آج یہ پیغام آپ تک پہنچایا گیا ہے۔ آپ دل کو تھام لیجئے، کیونکہ میں آپ کو وہ 4 طاقتور اور سچی نشانیاں بتانے جا رہی ہوں جو اس بات کا حتمی ثبوت ہے کہ مبارک ہو وہ شخص ہمیشہ کے لیے صرف اور صرف تمہارا ہونے والا ہے۔ نشانی نمبر 1، دلوں کا بلا وجہ ایک دوسرے کی طرف مائل ہونا اور سکون پانا۔ جب کوئی انسان آپ کی زندگی میں شامل ہونے والا ہوتا ہے تو سب سے پہلے تبدیلی آپ کے دل کے احساسات میں آتی ہے۔ آپ محسوس کرتے ہیں کہ بنا کسی ظاہری وجہ کے آپ کا دل اس شخص کی طرف کھینچا چلا جا رہا ہے، اور اس سے بات کر کے یا اس کے خیال سے ہی آپ کو ایک عجیب سا قلبی سکون ملتا ہے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ دلوں کا یہ ملان کوئی اتفاق نہیں ہوتا، بلکہ یہ اللہ پاک کی طرف سے ڈالی جانے والی محبت ہوتی ہے۔ اگر آپ کو اس شخص کے ساتھ ایک غیر معمولی ذہنی اور روحانی ہم آہنگی محسوس ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے آپ کی روح اس کی روح سے پہلے جانتی ہو، اور لاکھ مشکلات کے باوجود آپ کا دل اس کی طرف سے صاف رہے، تو یہ پہلی اور سب سے مضبوط نشانی ہے کہ اللہ نے غائب سے تمہارے دلوں کو ایک دوسرے کے لیے جوڑ دیا ہے۔ ہر نشانی کے ساتھ آپ کا یقین مزید پختہ ہوتا جائے گا۔ نشانی نمبر 2، دعاؤں کا رخ مڑ جانا اور اسباب کا غیب سے بننا۔ جب اللہ پاک کسی انسان کو آپ کی تقدیر بنانے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو آپ کی دعاؤں کی حالت یکسر بدل جاتی ہے۔ آپ محسوس کرتے ہیں کہ اب آپ کو اس شخص کے لیے دعا مانگنے کے لیے الفاظ نہیں ڈھونڈنے پڑتے، بلکہ جیسے ہی آپ مصلے پر بیٹھتے ہیں آپ کے ہاتھ خود بخود ان کے نام پر اٹھ جاتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا روحانی اشارہ ہے، کیونکہ دل میں دعا کا بار بار آنا اور اس پر اصرار پیدا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ وہ دعا قبول کرنا چاہتا ہے۔ اگر آپ کے دل میں اس شخص کے لیے مستقل طلب اور دعا کی توفیق باقی ہے تو سمجھ جائیے کہ عرش الہی پر آپ کی آواز سنی جا رہی ہے۔ نشانی نمبر 3، باطن کا سکون، خوابوں میں بشارتیں اور آزمائشوں کا ختم ہونا۔ جب کوئی شخص سچے دل سے اللہ پر توکل کرتا ہے اور کسی کو اپنے جیون ساتھی کے روپ میں پانے کی دعا کرتا ہے تو اللہ پاک اس کے باطن پھپھنی سے نکال کر ایک غیر محسوس سکون کی دولت سے نوازتا ہے۔ آپ کا دل یہ گواہی دینے لگتا ہے کہ اب سب اچھا ہوگا، اور وہ خوف جو آپ کو ہر وقت گھیرے رکھتا تھا کہ کہیں وہ انسان آپ سے دور نہ ہو جائے، وہ خوف آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا ہے۔ جب آپ اس شخص کا نام لے کر اللہ کے سامنے روتے ہیں تو اس دعا کے بعد آپ کے دل پر ایک بوجھ نہیں بلکہ ہلکا پن اور ٹھہراؤ آ جاتا ہے، تو اس بات کی علامت ہے کہ آپ کی التجا عرش پر قبول ہو چکی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ پاک اپنے بندے کو سچے خوابوں کے ذریعے بھی رہنمائی فرماتا ہے۔ آپ کو خواب میں ایسے اشارے ملتے ہیں جیسے سبز رنگ پانی یا اس شخص کے ساتھ خود کو ایک پاکیزہ اور خوشگوار ماحول میں دیکھنا۔
ایسے خواب آنا جنہیں دیکھ کر جاگنے کے بعد بھی دل خوشی سے سرشار رہتا ہے۔ اس نشانی کا بڑا پہلو یہ ہے کہ آپ دونوں کے درمیان ماضی میں ہونے والی تمام غلط فہمیاں، لڑائیاں اور دوری کے اسباب خود بخود دم توڑنے لگتے ہیں۔ اگر تقدیر میں ملنا نہ ہو تو معمولی باتیں بھی بڑے جھگڑے بن جاتے ہیں، لیکن جب وہ آپ کا ہونے والا ہو تو بڑے سے اختلاف بھی ایک لمحے میں محبت میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ حالات آپ کو جتنی بار بھی ایک دوسرے سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، قدرت گھوم پھر کر آپ دونوں کو دوبارہ ایک ہی راستے پر لا کھڑا کرتی ہے۔ یہ اس بات کا پکا ثبوت ہے کہ اب وہ شخص بہت جلد ہمیشہ کے لیے آپ کی زندگی کا حصہ بننے والا ہے۔ نشانی نمبر 4، نیتوں کا پاکیزہ ہونا، گناہوں سے دوری اور ایک دوسرے کی عزت میں اضافہ۔ جب اللہ پاک کسی شخص کو آپ کی تقدیر کا حصہ بنانے کا پکا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس رشتے کی سب سے بڑی دلیل یہ سامنے آتی ہے کہ آپ دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے نیت بالکل صاف اور پاکیزہ ہو جاتی ہے۔ اب آپ کا رشتہ صرف عارضی جذبات یا دنیاوی فائدے کا محتاج نہیں رہتا، بلکہ آپ دونوں کے ذہن میں صرف ایک ہی بات ہوتی ہے اور وہ ہے نکاح۔ اسلام میں محبت کا واحد اور سب سے خوبصورت راستہ نکاح ہے۔ اگر آپ دونوں کے دل میں ایک دوسرے کو پانے کی تڑپ کے ساتھ ساتھ اللہ کی رضا اور حلال راستے پر چلنے کی فکر پیدا ہو چکی ہے تو اس بات کا کھلا ثبوت ہے کہ اس رشتے کی بنیادیں عرش پر رکھی جا رہی ہے۔ اس نشانی کی گہرائی یہ ہے کہ یہ محبت آپ کو اللہ سے دور نہیں کرتی بلکہ اللہ کے اور قریب کر دیتی ہے۔ آپ محسوس کرتے ہیں کہ اس شخص کی خاطر آپ کے دل میں گناہوں سے نفرت پیدا ہو گئی، آپ نمازوں کے پابند ہو رہے ہیں اور آپ کی اخلاقی حالات پہلے سے بہتر ہو رہی ہے۔ یہ ایک سچی اور مبارک محبت کی علامت ہے، کیونکہ جو رشتہ آپ کو رحمان کی طرف سے لے جائے وہ کبھی ضائع نہیں ہو سکتا۔ جب اللہ آپ دونوں کے دلوں کو پاکیزگی کی طرف موڑ دیتا ہے تو وہ دراصل آپ کو ایک دوسرے کے قابل بنا رہا ہوتا ہے تاکہ آپ ایک دوسرے کے لیے بہترین جیون ساتھی ثابت ہو سکیں۔ قرآن پاک میں سورۃ طاق کی آیت نمبر 3 میں اللہ کا وعدہ ہے، اور جو اللہ پر توکل کرتا ہے تو اللہ کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ جب آپ اللہ کافی سمجھ لیتے ہیں تو اللہ آپ کی محبت کی حفاظت کی ذمہ داری خود لے لیتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، اگر یہ نشانیاں آپ کی زندگی میں ظاہر ہو رہی ہے تو سجدہ شکر بجا لائیے، کیونکہ آپ کی محبت آپ اللہ کی رضا بن چکی ہے۔ آئیے مل کر ایک خاص دعا کرتے ہیں۔ آپ دل سے آمین کہیے گا۔ یا اللہ، جس طرح تو نے یوسف علیہ السلام کو زلیخا سے ملایا، جس طرح تو نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دلوں کو پاکیزہ محبت ڈالی، اسی طرح اس ویڈیو کو دیکھنے والے ہر سچے انسان کو اس کی محبت، اس کا نصیب، اس کا پیار حلال راستے سے عطا فرما۔ جو دلوں میں پوشیدہ دعائیں ہیں انہیں قبول فرما اور غیب سے نکاح کے اسباب پیدا کر کے ہمیشہ کا سکون عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ دعا عرش الہی پر قبول ہو تو کمنٹ سیکشن میں آمین اور الحمدللہ لکھ کر اس پاکیزہ دعا کا حصہ بنے۔ کیا پتہ کس کی زبان سے نکلا ہوا آمین سب کی تقدیر بدل دے۔